والی حدیث بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ فضیلت کیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب کو یہ حدیث ہم نے پہلے بھی سنا رکھی ہے، پتہ بھی ہے۔ فی الوقت تو ہم وقت کی تنگی کی وجہ سے ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں، اور اس کی فضیلت اور اہمیت کی سمجھ کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی بخشش توحید کے اوپر رکھی ہے۔ اس لیے اس کا مضبوط ہونا، اس کا کامل ہونا، اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ حدیث جو کہ ترمذی کی ہے، حضرت انس اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے، یعنی مجھ سے، صرف مجھے سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ، مجھے کسی بات کی پرواہ اور ڈر نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے، حدیث قدسی ہے، کتنی خوبصورت، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی۔ میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے، لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا، یعنی زمین کے برابر، زمین کی بات ہو رہی ہے نا، زمین کے برابر، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی مغفرت۔ بعض حدیث میں کہ میں اس سے بھی زیادہ بڑی مغفرت کے ساتھ، اگر زمین بھر کے بھی تو مغفرت لے کے میرے پاس آئے تو میں اس سے بھی زیادہ بڑی گناہ لے کر آئے تو میں اس سے زیادہ بڑی مغفرت سے تیرے ساتھ ملاقات کروں گا، اس لیے کہ اللہ کی ذات تو بندوں کے، اللہ کے غضب پر تو رحمت اس کی چھائی ہے، تو اس کے برابر اور اس سے بڑھ کے مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا، اور تجھے بخش دوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا یہی وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اپنے آخری کلمہ میں جو کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو وہ بخش دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اسی توحید کی وجہ سے کہ اس نے ساروں کا انکار کیا ہے، اور کس کا اقرار کیا ہے؟ صرف اور صرف میرا اقرار کیا ہے۔ تو نبوت کے بعد خلفائے راشدین نے اسی کے اوپر کام کیا، اسی وجہ سے مسلمانوں نے زمینوں کو فتح کیا تاکہ توحید کا پرچار کیا جا سکے، اسلام کا جھنڈا بلند کیا جا سکے، انسانوں کو انسان کی غلامی سے بچایا جا سکے، انسانوں کو انسانوں کے ظلم سے بچایا جا سکے، اور وہ بوجھ اتارا جائے جو دوسری حکومتوں نے یا دوسرے قانون نے انسانوں کے اوپر ڈال رکھا ہے، اور ان کو آزاد کیا جائے۔ اسی طرح یہی دعوت آگے اس کے بعد علماء حق لے کے چلے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے صحیح بخاری کہ میری امت کا ایک گروپ ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا، جو انہیں ذلیل کرتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ حق پر رہنے والا ایک اکیلا ہو یا گروپ میں ہو، یہاں تو گروپ کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک اکیلا حق پر رہنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایک اکیلا بھی اکیلا نہیں ہوتا، تو یہاں پر اس کو بھی کلیئر سمجھ لیجئے کہ کہیں پر آپ کسی حق بات پر ڈٹے ہیں اور جمے ہیں، اور کہیں سے تکلیف آ رہی ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ یو آر الون، آپ تو اکیلے ہیں یہاں پر، لیکن یہ جان جائیں کہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ حق کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، پوری کائنات کی طاقت ہوتی ہے، پوری فرشتوں کی طاقت ہوتی ہے، تو انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کن وقت آ جائے اور وہ اس پر قائم ہوں گے۔ تو یہاں پر توحید کی اس طرح اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ہے۔
تو اسی طرح توحید کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ہر صدی میں، ہر دور میں ایسے علماء اور دین کی تجدید کرنے والے ایسے ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے جنہوں نے توحید کے پودے کو سینچا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت بڑا نام موجود ہے جس نام کو کہ لوگ بدنام کرتی ہیں، انڈیا پاکستان میں تو بدنام کیا جاتا ہے، ہم نے اسی لیے خاص طور پر یہ رکھا ہے نام اور لیا ہے تاکہ پہچانا جائے کہ اصل محنت کرنے والے لوگ جو اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں، جسے لوگ بدنام کرتے ہیں، وہ اصل میں ان کی محنت کس درجے کی ہے۔ ان کا نام کیا تھا؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ آپ جس وقت آئے اس دور میں پیدا ہوئے جب کہ ہر طرف شرک کا دورہ تھا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ عربوں کے ایمان کو دیکھیں، عقیدے کو سمجھیں، لیکن اللہ اکبر، ایک زمانہ ایسا تھا کہ عرب میں شرک بہت زیادہ تھا، توہمات بہت ایمان کے بعد بھی بڑھ آئی تھیں، اور شرک کا دورہ تھا، قبر پرستی، تعزیہ پرستی، درختوں پر پتوں اور پتھروں کی پوجا، مزاروں اور درگاہوں پر میلے اور عرس، اور بزرگوں اور ولیوں کو مشکل میں پکارنا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں یہ سب شرک میں آتی ہیں۔ کہیں پر بھی ہم کہیں مبتلا ہوں گے نا تو یہ شرک میں ہی ہے۔ ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، یا وسیلہ اللہ کے ہاں اپنی بات پہنچانے کے لیے، دعا پہنچانے کے لیے ان کو وسیلہ سمجھنا، اور ان کے لیے چلے نکالنا، ان کے نام کے دن منانا۔ کیا ہوتا ہے انڈیا پاکستان میں، آپ دیکھیں عرس لگتے ہیں، غوث اعظم، غریب نواز اور پتہ نہیں کیا کیا، ان کے ہاتھ ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے نذر اور نیاز دینا، صدقات اور خیرات دینا، گویا کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے نا امید نظر آتے ہیں، اللہ کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی سے امید لگائے بیٹھے، اور توحید سے کیا ہو گئے ہیں؟ بہت دور۔ تو یہ پورا علاقہ اسی طرح انہی طرح کے شرکیہ عقائد میں بھرا ہوا تھا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے تجدید کے لیے پیدا کیا، اور شیخ نے اپنی دعوت کو ہمت، صبر اور استقلال سے چلایا، اور مخالفین کی طرف سے بہت مناظرے ہوئے، طرح طرح سے آپ کو اذیتیں دی گئی۔ خالی پیٹ تھوڑی برداشت کرے گا شیطان کہ کوئی اللہ کی طرف بلائے اور اس کو چین سے رہنے دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہتان اور الزام تراشے، آپ کے اوپر اتنے الزامات لگے، اسی کا نتیجہ انڈیا پاکستان میں وہابی کہتے ہیں کچھ لوگوں کو، کچھ طریقہ کار کی وجہ سے، اور اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ تم وہابی ہو گئے ہو کیا۔ تو یہ وجہ ہے، لیکن شیخ نے ان سب تکلیفوں کو برداشت کیا اور اپنی دعوت کو جاری رکھا، اور یہ حلقہ بڑا ہوتے ہوتے ایک انسان کیا کر سکتا ہے، ہم ہمیشہ یہ بات سمجھاتے ہیں، اور اپنے لیے اپنے آپ کو جمائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جب تھکتے ہیں، جب پریشان ہوتے ہیں، جب مایوس ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہم لوگ تفسیر قرآن میں یہ پڑھ رہے تھے کہ جو اس راستے پہ قدم رکھ چکا ہے اسے لوگوں کی تعداد سے فائدہ تو ہوتا ہے، بڑی تعداد سے خوشی ہوتی ہے، لیکن کم تعداد سے نقصان نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آج ہم آئے تو ہمارے پاس فیس بک پر اس وقت 2 لوگ موجود ہیں، اور ہمارے پاس پتہ نہیں فون پہ اس وقت کتنے لوگ موجود ہیں۔ الحمدللہ کچھ بہتر، فون پر کچھ زیادہ لوگ موجود ہیں، 100 کے قریب، لیکن اتنا بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں سب معلوم ہے۔ تو یہی سیکھا جاتا ہے، اور داعی اللہ اپنے نقش قدم سے، جو پہلے کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم اتباع سے، اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے صبر اور استقلال سے یہ سیکھتا ہے کہ اس راستے پر ایک اکیلا بھی بہت بڑا کام کر سکتا ہے اگر اپنے قدم کو جمائے رکھے۔ اور یہ
چیزیں آتی ہیں، مایوسیاں آتی ہیں، دل برداشتگی آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پڑھا پڑھا کے سکھا سکھا کے جن لوگوں کو دوسرے راستے پر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تکلیف آتی ہے، جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، دنیا کی چیزوں میں زیادہ جو ہے انٹرسٹ ہے اور علم میں انٹرسٹ نہیں ہے، تو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمتیں اتنی بھری پڑی ہیں تو پھر نعمتوں میں مگن ہے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جگانے کا کام جاری رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ بہت کچھ کام اس بے اعتنائی کے باوجود ہو جاتا ہے، اس بے توجہی کے باوجود ہو جاتا ہے، اس انسنی کے باوجود ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد آتی ہے، پاس والا نہیں سنتا تو دور والے سن لیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، پاس والا نہیں مانتا تو دور والے مان لیتے ہیں۔ تو جو ہجرت مدینہ ہے وہ ہر داعی اللہ کو یہ بات سمجھا دیتی ہے کہ پاس والے اگر نہیں بھی سن رہے تو دل برداشتہ نہ ہو، دور کہیں پر کسی کو بات پہنچ رہی ہے اور وہ بات سن کے ایمان لا رہا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کر رہا ہے اور وہ اپنی اصلاح کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو جس ہمت کے ساتھ انہوں نے اس بات کو، اس چیز کو آگے بڑھایا باوجود تکلیف کے، یہ تو سچ مچ کی تکلیف ہے، ہمارے پاس تو ایموشنل اور فیلنگز کی تکلیف ہے نا، لیکن ان لوگوں کے پاس تو سچ مچ کی تکلیفیں آئیں۔ تو یہ بڑھتے بڑھتے یہ دعوت اتنی بڑی ہو گئی کہ پورے مکہ میں، مدینہ میں، پورے عرب میں توحید دوبارہ چمکنے لگی اور لوگ پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے اور لوگوں کو صحیح اور غلط کی تمیز آ گئی۔ تو یہ ہے ان کا کارنامہ، اور توحید کو دوبارہ برپا کرنے میں ان کا بہت بڑا نام ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب کا، اور جن کی غلط باتیں اور غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگ ان کی بڑائی کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو یہ سمجھنا یہ کسی ایک حلقے کی، کسی ایک فرقے کی اور کسی ایک گروپ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پورے اسلام کی اور دین کی بات ہے کہ توحید کی دعوت دی جائے گی لوگوں کو، اور یہی کام انہوں نے کیا۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے علم کے دائرے کو بڑھائے۔ تو آتے ہیں ہم لوگ اس بات کی طرف کہ توحید جس کی اہمیت اتنی ہے، جس کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ توحید کی قسم کتنی ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، اقسام توحید، 3 طرح کی توحید ہے اور 3 ڈائریکشن سے توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی شاخیں ہیں آگے، ایک شاخ اگر مضبوط ہے تو ایسا نہ ہو کہ دوسری کمزور پڑ جائے، اور دوسری اگر مضبوط ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ تیسری کمزور پڑ جائے۔ تو ہر چیز کو، ہر شاخ کو ہرا رکھا جائے گا تاکہ کامیاب ہو جائیں، اور اس کی اقسام کو سمجھا جائے گا تاکہ اس کی سمجھ بوجھ مضبوط ہو جائے، کسی ایسی طرف سے شیطان میرے اوپر، آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے کہ جس کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے علم کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے شیطان سب سے زیادہ جو مایوس ہوتا ہے وہ عالم سے ہوتا ہے، اور عابد سے نہیں ہوتا، عالم سے ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ عابد کو تو بہکانا بہت آسان ہے، عبادت کرتا رہے گا، بیچارے کو پتہ نہیں ہوگا صحیح کر رہا غلط کر رہا ہے، لیکن عالم کو بہکانا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ زور یہی لگاتا ہے کہ لوگ علم سے دور ہو جائیں، سلائے گا، کھلائے گا، پلائے گا، گھمائے گا، پڑھنے نہیں دے گا آپ کو اور ہم کو، کہے گا نہیں نہیں یہاں کہاں بوریت، اتنا 2 گھنٹے بیٹھ کے ٹیبل کرسی پر، یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ بھی کوئی جینا ہے، یہ بھی کوئی جینا ہے؟ تو بہتر زندگی نہ ملے گی دوبارہ کی طرح جیتا ہے مسلمان بھی، کہ بس یہیں پر کر لو سارے مزے اور آگے کا مزہ تو معلوم نہیں ہے۔ اور ایمان والا جس کی توحید مکمل ہوتی ہے، سمجھ بوجھ اور معرفت مل جاتی ہے توحید کی وجہ سے، وہ یہ بات جان جاتا ہے کہ یہیں پر تو آرام نہیں کرنا ہے، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پہ آرام نہیں کرنا ہے، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پر
جہد مسلسل کرنا ہے تاکہ اللہ کے پاس کامیاب ہو جائے۔ تو یہ جو توحید ہے، جس کی سمجھ بوجھ کو حاصل کرنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ توحید 3 طرح کی ہے، اس کے 3 اقسام ہیں، اس کے 3 برانچز ہیں۔ کیا ہے پہلی توحید؟ لکھیے گا اپنے پاس، جو لوگ کہ تفسیر کلاسز میں ہیں ماشاءاللہ یہ پڑھ چکے ہیں، ہم لوگ سورہ فاتحہ کے دوران یہ سب کچھ پڑھ چکے تھے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ ابھی ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ سب کچھ نہ کچھ لکھیے گا تاکہ آپ کو یاد رہے۔ توحید ربوبیت، رب ہے نا میرا اللہ، جو مجھے پال رہا ہے، جو مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے نا، کہ میری جو بھی ضرورتیں ہیں، میری پیدائش سے لے کے میری موت تک میری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب ہے۔ اور رب کے 5 معنی ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ وہ میرا مالک ہے، میرا ماسٹر ہے، وہ سید ہے، وہ میرے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ مجھے چلا سکتا ہے، جیسا بھی چاہے ویسا کر سکتا ہے، ایک لمحے میں میرے اوپر اتنا کنٹرول ہے، میرا کنٹرولر ہے، وہ مجھے تربیت دینے والا ہے، سسٹینر، قائم رکھنے والا ہے، مجھے پالنے والا ہے، اور مجھے ہر وقت دینے والا ہے، گفٹ گیور، 24 گھنٹہ نواز رہا ہے۔ تو میرا رب، میرا مالک، میرا سید اور مجھے پیدا کرنے والا، میرا خالق، مجھے روزی دینے والا، رزق دینے والا، اور مجھے مستقل نوازنے والا، یہ ہے توحید ربوبیت، کہ انسان کا فوکس کبھی لوز نہ ہو جائے کہیں پر سے بھی، کہ کچھ بھی کہیں پر بھی کسی دوسرے کا کمال موجود ہے اس کی زندگی میں، یا اس کی اپنے بازو کا کمال ہے، کہیں پر یہ فوکس لوز نہ ہو جائے، اس لیے کہ سب کچھ اس کو مل رہا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اگر بازو کا کمال بھی ہے اور اپنی قابلیت کا کمال بھی ہے، اپنی صلاحیت کا کمال بھی ہے، تبھی بھی وہ دینے والا یہاں برین میں یہ ساری صلاحیتیں، یہ ساری جو ہے وہ پوٹینشیل کس نے دے رکھی ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ تو توحید ربوبیت انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے ہم لوگ باری باری سے، لیکن ابھی سمجھنے کے لیے کہ توحید ربوبیت کیا ہے۔ اسی طرح توحید الوہیت ہے، یعنی کہ اب اگر وہی پال رہا ہے الہ، جس کی پوجا کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس کی فرما برداری کی جائے، جس کی بات مانی جائے، جس کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے، وہ کون ہے؟ میرا الہ۔ توحید الوہیت، واحد، ایک وہی ذات ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو وہ ایک سجدہ کر لیجئے تو ساری انسان ایک سجدہ کر کے سب سے زیادہ آزاد ہو جاتا ہے 1000 سجدوں سے، اس لیے کہ پوری دنیا اور پوری کائنات کیا کہتی ہے؟ مجھے سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو، میں ہوں دینے والا، میں ہوں دینے والا، میں ہوں دینے والا۔ مگر توحید الوہیت کو سمجھنے والا، ربوبیت کو سمجھنے والا یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی دینے والی ذات نہیں ہے، کوئی دینے والی ذات نہیں ہے۔ اور توحید اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات، اس میں کہ جتنی بھی صفات اللہ رب العالمین کی جو صفت بیان کی جاتی ہے، جو کہ اس کے 99 نیمز کے اندر موجود ہے، وہ سب کے سب صرف اسی کا پاور ہے، صرف اور صرف اسی کے لیے ہے۔ مثلاً کچھ چیزیں تو ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کے اندر بھی موجود ہے، العلیم اس کا نام ہے، علم تو انسانوں کے پاس بھی ہے، لیکن الٹیمیٹ علم، سب سے بڑا، سب سے زیادہ جاننے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔
اس لیے میرا علم جب مجھے یہ سکھاتا ہے بھئی اللہ کے اس قانون میں تو کوئی بڑائی دکھائی نہیں دیتی، یا اللہ کے اس قانون کی تو میری سمجھ نہیں آتی، آپ اور ہم نہیں العلیم کی جگہ پر، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کے اس قانون میں کیا فائدہ موجود ہے، کون سی حکمت موجود ہے، تو جو چیز میرا علم اور میری عقل تسلیم نہیں بھی کرتی اس کے اوپر ایمان لے آتا ہے توحید اسماء و صفات کو ماننے والا، یقین کرنے والا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جو بھی پاور ہے وہ الٹیمیٹ ہے، میرے پاس تو اس کا کوئی ریشیو بھی موجود نہیں ہے، پوائنٹ ڈال بھی دیجئے تبھی بھی کچھ بھی نہیں، اللہ کے مقابلے میں ہم کہیں پر کچھ بھی نہیں ہیں، ہم ایک صفر ایک نقطے سے بھی زیادہ کمزور ہیں اور زیادہ حقیر ہیں، زیادہ بے وزن ہیں۔ تو پھر اللہ کے قانون اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کے اوپر اعتراض کرنے کی مجال ہی نہیں ہے کسی کے اوپر، میرے اوپر اور کسی کے اوپر، اللہ سے بے خوف ہونے کی مجال ہی نہیں ہے کسی کو، اس لیے کہ جہاں وہ الرحمن ہے وہاں پر وہی الحسیب بھی ہے، حساب بھی لے لے گا میرا اور آپ کا، انتقام بھی ہے، منتقم بھی ہے، انتقام بھی لے لے گا، پکڑے گا بھی ہمیں اور آپ کو، اس کا قبضہ ہے میری زندگی کے اوپر، میرے ہر لمحے کے اوپر وہ قابض ہے۔ تو پھر اس سے بے نیاز، اس سے بے خبر، اس کو خوش کیے بغیر زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ یہ سب کچھ توحید کے سیکھنے سے آ جاتا ہے انسان کو، اسی لیے توحید اتنا ضروری پارٹ ہے، انسان پورا سر سے پیر تک سنور جاتا ہے اس توحید کو سیکھنے کے ساتھ۔ تو توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید صفات۔ توحید ربوبیت کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو بھی سن لینا چاہیے، جس کا مفہوم یہ ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے بنی آدم تم سب بے ہدایت ہو، مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت، میں ہی تمہیں ہدایت دوں گا، ہے نا۔ یہ حدیث ہم آپ کو آج اس توحید کے عقیدہ توحید کے پروگرام میں سنانا چاہتے ہیں تاکہ توحید کی سمجھ آ جائے اور اللہ کے وجود کی سمجھ آ جائے۔ سمجھتے ہیں ہم، لیکن جب حدیثوں کے، اللہ کے اپنے کلام کے ذریعے سمجھائی جاتی ہے بات، تو بات بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے صحیح مسلم کی، اور اللہ رب العالمین نے حقیقت توحید سمجھائی ہے اس حدیث قدسی میں۔ اس کے راوی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کروں، یعنی ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ضرور ہدایت دوں گا۔ اور کتنا خوبصورت ہمیں ہدایت کے راستے پر ڈال رکھا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور مانگتے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ چاہے میری سمجھ میں یہ بات آتی تھی یا نہیں آتی تھی، اللہ نے ہر ایمان والے کو اسی راستے پہ ڈال دیا کہ ہر نماز کی رکعت میں مجھ سے یہی مانگتے رہو۔ تم کو نہیں پتہ ہے ہدایت کی اہمیت، ہم کو پتہ ہے ہدایت کی اہمیت، اس لیے کچھ اور مانگنے پہ نہیں ڈالا، اہدنا الصراط المستقیم پر ڈالنے پر لگا رکھا ہے ہم کو اور آپ کو۔ تو یہ دل سے مانگیں، اس لیے کہ اس کی اہمیت، اس کا بار بار میری زبان سے نکلوانا ہی اور اس سورے کو فرض کرنا ہی اس بات کی جو ہے وہ اہمیت کو بتاتا ہے کہ ہدایت کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور کتنی بار مانگنی چاہیے ہمیں اور آپ کو، اور کبھی ہدایت پر اپنے آپ کو سمجھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو مطمئن ہو گیا وہ کہاں گیا؟ پھر وہ شیطان کا نوالا ہو گیا کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ سیکھنے سکھانے کی، مجھے تو سب کچھ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ضرور ہدایت دوں گا، اور اس کا وعدہ ضرور کا ہے۔ میرے بندو، بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات، یاد کریے گا جب آپ کھانا کھا رہے ہوں، میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھانا دوں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں ضرور کھانا دوں گا۔ رزق کا وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا۔ اور آپ دیکھیں کہ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھ کے جب اپنی پلیٹ میں پہلا نوالا لے رہے ہوتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ، حالانکہ بسم اللہ بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ یہ یاد نہیں آتا کہ مجھے کھلانے والا، یہ جو پلیٹ میں کھانا میرے پاس ہے اور قسم قسم کی چیزیں جس سے میں لطف اندوز ہو رہی ہوں، اس کو دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اگر کہیں پر یہ بات پھر بھی الحمدللہ ہم کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے، ماشاءاللہ ایسے ایسے علم والے لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، اس کی فکر موجود ہے ماشاءاللہ کہ یہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے پاس، تو پھر دوسری ذمہ داری یاد ہوتی ہے کہ پھر اس کھانے سے جو خون بنے، جو انرجی بنے، جو طاقت بنے، وہ اللہ کے راستے میں صرف ہو، ہے نا؟ پھر تو یہی چیز سامنے آ جاتی ہے نا کہ دینے والا اگر وہ ہے تو پھر میں اس سے جو طاقت پاتی ہوں، جو انرجی ملتی ہے، وہ صرف کہاں پہ کر رہی ہوں میں؟ تو اگر بھوک کو مٹانے والا اللہ ہے کہ اس نے مجھے بہترین کھانے دے رکھے، ان بھوکوں میں شامل نہیں کیا جس میں دنیا موجود ہے، اور ایک دنیا ہے جو بھوکی ہے، ایک دنیا ہے جس کو کھانا نہیں ملتا۔ جب ہم کھانے کے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں ہم کو یہ یاد آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور جب اگر کھاتے وقت نہیں یاد آتا تو دعا پڑھتے وقت یاد آ جاتا ہے، جب یہ دعا پڑھتے ہیں کہ میری طاقت اور قوت تو نہیں تھی اللہ، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو وہ کمزور لوگ یاد آ جاتے ہیں جن کو بھوک مٹانے کے لیے، جن کے پاس کوئی ذریعہ، کوئی ریسورس اور کوئی سادھن موجود نہیں ہے۔ اور شکر ہے کہ ہم یہاں پر ٹھنڈی ہواؤں میں کرسی ٹیبل پر بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ کتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور کتنا سجدے میں رہا جائے، اور کتنا اللہ کی پسند کی چیزوں میں اور پسند کے کاموں میں دوڑا جائے، لیکن ہم انسان ہیں، ہمیں ایک جذبہ آتا ہے پھر بھول جاتے ہیں۔ یہی فائدہ ہوتا ہے علم کا، علم آپ کو کبھی بھولنے نہیں دیتا کہ آپ کو جانا کدھر ہے، اور یہی فائدہ ہوتا ہے ان مجالس کا کہ آپ کو یاد دہانیاں باندھ کے رکھتی ہیں، باندھ کے رکھتی ہیں۔ بہت تکلیف ہوتی ہے آنے میں، خود اگر ہم سے پوچھا جائے، صبح منڈے اٹھتے ہیں اور سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، تھرسڈے، اور سر کے اوپر ایک بوجھ رہتا ہے، اللہ اکبر، اب تیاری کرنی ہے اور کلاس لینی ہے۔ اور جب ہم یہ کلاس لے کے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو دل کے اندر ایسی سچا اطمینان اور خوشی موجود ہوتی ہے، شکر ہے کہ یہ کام ہو گیا، شکر ہے کہ آج میرا دن بن گیا، شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ توفیق دے دی، شکر ہے کہ کھانے کا، پہننے کا، اوڑھنے کا، ایک خوبصورت چھت کے نیچے رہنے کا، پنکھے کے نیچے سونے کا کچھ حق ادا ہو سکا، کچھ ہو سکا۔ تو یہ ہے ذمہ داری کھانا کھانے کی، یہ ہے ذمہ داری کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھانا دوں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں ضرور کھانا دوں گا۔ اور میرے بندو تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا۔ خوبصورت لباس آج میرا اور آپ کا شوق ہے۔ آج دنیا جتنے خوبصورت ترین لباس کے اوپر ڈل چکی ہے، پہلے کبھی نہیں تھی۔ لوگوں کے پاس مال ہوتا تھا، لباس اور طریقے نہیں تھے۔ آج دنیا خوبصورتی میں، آرٹ میں، ڈیزائن میں اپنے عروج پر ہے۔ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، کس کس چیز کو دیکھیں، ہر چیز ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ موجود ہے۔ جولری ہے تو اس کی ڈیزائننگ، کپڑے ہیں تو اس کی ڈیزائننگ، گاڑیاں ہیں تو اس کی ڈیزائننگ، گھر ہے تو اس کی ڈیزائننگ، ہر چیز گھر میں برتنے کی جتنی چیزیں ہیں اس کی ڈیزائننگ۔ آج دنیا اپنے کمال پر ہے، اور
اتنی زیادہ چمکدار ہو چکی ہے کہ انسان ایک سے نظر بچاتا ہے تو دوسرے میں پھنستا ہے، اور دوسرے سے بچاتا ہے تو تیسرے میں پھنستا ہے، کہیں نہ کہیں اسراف پہ ڈر ہی جاتا ہے۔ تو یہ کمال کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا میں پہنا رہا ہوں، میں، تمہارے پیسے کا کمال نہیں، تمہاری ڈیزائننگ کا کمال نہیں، تمہاری پسند کا کمال نہیں۔ اس لیے لباس پہننے کی بھی دعا ہے کہ بندہ مومن یہ بھول نہ جائے کہ یہ جو پہنا رہا ہے وہ ذات ننگا نہیں رکھا اس نے، الحمدللہ اس نے ہمیں بہترین خوبصورت لباس عطا کیا ہے، تو یہ پہنانا بھی اسی کا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو جب اسی لیے دعائیں سکھائی گئی ہیں نا، اسی لیے دعائیں سکھائی گئی ہیں بندہ مومن کو، کہ دعا اس کو فوراً اللہ کی طرف راغب کر دیتی ہے، فوراً اس کو پتہ چل جاتا ہے جب وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، شکر ہے اس ذات کا جو مجھے یہ پہنا رہا ہے اور جس نے مجھے یہ دے رکھا ہے، یہ رزق دے رکھا ہے، اتنا نواز رکھا ہے، اتنی بلیسنگز دے رکھی ہیں میری زندگی میں، ادروائز تو ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے تھے خود اپنے کمال کے ساتھ، خود اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ، قوت بازو کے ذریعے۔ تو یہ جو لباس ہے، اس لباس کا شکر پھر کیا ہے؟ اس لباس کا شکر پھر کیا ہے؟ کہ لباس وہی پہنا جائے جو ساتر ہو، لباس ویسا ہی پہنا جائے جیسا اللہ کو پسند ہے، اور لباس پہن کے تکبر نہ کیا جائے، اس لیے کہ سب سے زیادہ اسی میں، کھانے میں نہیں آتا تکبر انسان کو، لباس میں آ جاتا ہے، لباس میں آ جاتا ہے، تکبر نہ کیا جائے۔ بھوکے لوگوں کو کھانا کھاتے وقت اور بے لباس لوگوں کو اپنے لباس پہنتے وقت میں یاد رکھا جائے، اور جس نے لباس پہنایا ہے نا اس کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہتے ہیں اس حدیث میں، حدیث قدسی میں، کہ میرے بندو تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس دوں گا۔ میرے بندو، اب آئیے اس کی طرف کہ یہ تو ہو گیا، اب گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کو دیکھیں، سبحان اللہ۔ میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں تمام گناہ معاف کرنے والا ہوں، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو تم مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو نہ فائدہ، یعنی اگر عبادت نہ کریں تو نقصان نہیں ہوتا، اور عبادت کر لیں تو فائدہ نہیں ہوتا اللہ کو۔ یہ نہیں ہے کہ میرے عبادت گزار بننے سے، میرے متقی پرہیزگار بننے سے، میرے بڑا زبردست داعی اللہ بن جانے سے اللہ کو کچھ فائدہ ہے، نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندو تم مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو نہ فائدہ۔ آگے سنیے اس بات کو کہ میرے بندو تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن، سارے لوگ مل جائیں، اگلے بھی پچھلے بھی، انسان بھی اور جن بھی، سب کے سب نیک ترین بن جائیں، تو اتقا قلب رجل واحد منکم، سب کے سب ایک دم متقی پرہیزگار سب کے دل ہو جائیں اور سب نیک ترین بن جائیں، تو اس سے میری حکومت میں بالکل اضافہ نہیں ہوگا، میری بادشاہت میں تمہارے نیک بننے سے اضافہ نہیں ہوتا، تم کوئی چیز ہی نہیں ہو میری سلطنت میں، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کے باوجود تم سے محبت کی وجہ سے تم میری بہترین تخلیق ہو، یہ تو ہم حدیث کے الفاظ نہیں بتا رہے، صرف تشریح کر رہے ہیں اس وقت، کہ بہترین تخلیق ہونے کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے درجہ دے رکھا ہے، اللہ نے درجہ دے رکھا ہے، ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہوتا میری عبادت سے اور نہ کرنے سے یا ہاں کرنے سے، میرے کسی پروگرام میں آنے سے، کرنے سے، کچھ سیکھنے سے، نہیں سیکھنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا اللہ رب العالمین کو، کہ اگر انسان اور جن اگلے اور پچھلے سارے کے سارے سب کے سب نیک ترین بن جائیں تو اس سے میری حکومت میں بالکل اضافہ نہیں ہوگا، اور میرے بندو اگر تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن بدترین بن جائیں، افجر
افجری قلبی رجل واحد، ہر انسان بدترین بن جائے، انسان کی طرح ہو جائے اور بدترین خلق کے جیسا ہو جائے، تو اس سے میری حکومت میں بالکل کمی نہیں آئے گی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن اور تمام کے تمام کھلے میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق دیتا چلا جاؤں، میں ہر ایک کو اس سے مانگنے کے مطابق دیتا چلا جاؤں، پورے جن و انس اگلے اور پچھلے، سارے عورت مرد بچے بوڑھے سب، اگر سارے مانگیں، اپنے دل بھر کے مانگیں، اور اللہ رب العالمین سب کو ان کے مانگنے کے مطابق اگر دیتے چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے میرے خزانوں میں بس اتنی سی کمی آتی ہے جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے سمندر میں کمی آتی ہے۔ سمندر میں اگر سوئی کو ڈبویا جائے تو کتنا پانی نکال لیتی ہے سوئی سمندر میں سے؟ کتنا پانی نکال لیتی ہے سوئی سمندر میں سے، اور سمندر کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے یہ مثالیں بڑی ضروری ہیں تاکہ ہم اس کی عظمت کو پہچان سکیں، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کو پہچان سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سوئی ڈبو کر نکالنے سے جتنی سمندر میں کمی آتی ہے اتنی ہی سی کمی آتی، اور کسی حدیث میں ہے کہ اتنی سے بھی کمی نہیں آتی۔ تو میرے بندو، اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں میں تمہارے اعمال کو محفوظ کر رہا ہوں۔ اب ہے یہاں پر بات، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یا عبادی، سب جگہ میرے بندو ہیں، میرے بندو، میں تمہارے اعمال کو محفوظ کر رہا ہوں، تمہیں ان کی پوری پوری جزا دوں گا، تمہیں ان کی پوری پوری جزا دوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ پورا کہتے ہیں تو پورے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے برابر جزا نہیں، اس کو بڑھا چڑھا کر، اس کو بڑھا چڑھا کر، ایک نیند اللہ کے راستے میں دی ہے، 2 گھنٹے اللہ کے راستے میں دیے ہیں، کیا ملے گا وہاں ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، کیا بڑھا چڑھا کر۔ اور یہی 2 گھنٹے آپ دنیا میں لگا دیں کیا ملتا ہے؟ پورا دن آپ دنیا میں لگا دیں کیا ملتا ہے؟ رات میں وہی حسرت کیا ہے کام پھر بھی نہ ہوا، ہے کام پھر بھی نہ ہوا، ابھی اور چاہیے تھا، ابھی یہ 24 گھنٹے سے زیادہ بڑا دن چاہیے تھا ہمیں، ابھی یہ سمر کے دن بھی ہمارے لیے کم ہے، چھوٹے پڑ جاتے ہیں ہمارے کاموں سے، ہم کہتے ہیں اس سے بھی بڑا دن ہوتا، کاش کہ شام نہ آتی، کاش کہ ابھی تھوڑا سا اجالا اور رہتا۔ تو خیر، اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کیا کہا؟ میرے بندو، میں تمہارے اعمال کو محفوظ کر رہا ہوں، تمہیں ان کی پوری پوری جزا دوں گا، بس جو شخص اچھا نتیجہ پائے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ اچھا نتیجہ بھی کس کی رحمت سے ملنا ہے؟ اللہ ہی کی رحمت سے ملنا ہے۔ اور جسے اچھا نتیجہ نہ ملے تو وہ صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ اتنے بہترین رحمان رب کے ہوتے ہوئے اس بخشش، اس عطا کے باوجود اگر کوئی رزلٹ اچھا نہ لا سکا تو پھر کس کو کوسے، کس کو ملامت کرے؟ اپنی ذات کو۔ اللہ رب العالمین نے زندگی دی، اللہ نے ایمان والے گھر میں پیدا کیا، اللہ نے قرآن اور حدیث ساری کی ساری بالکل من و ان جس طرح کے نازل ہوا تھا قرآن ہمارے ہاتھوں میں پہنچا دیا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ کی زبان سے نکلے مسجد نبوی میں سننے والوں نے سنا، ویسے ہی آج ہمارے پاس موجود ہیں کتابیں، اور ہم سیم وہی الفاظ پڑھ رہے ہیں جو آپ کی زبان سے ادا ہوئے، اور سیم وہی ہمیں سنایا جا رہا ہے جو آپ کی زبان سے ادا ہوئے۔ سب کچھ موجود ہے، سب کچھ، بس دل ہے کہ مانتا نہیں، دل ہے کہ مانتا نہیں۔ ساری چیزیں، سارے شوق، ساری تمنائیں، ساری حسرتیں اس نے جمع کر رکھی ہیں سوائے جنت کی حسرت کے، سوائے اللہ کی رضا کے، اور سوائے دنیا کو اور زیادہ پا لینے کے۔ تو
माशाल्लाह से ये सारी बातें जब हम कहते हैं और ये बार बार बात हम कहते हैं कि आप में से जो लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो सुन रहे हैं और जो मौजूद हैं हम सब संजीदा लोग हैं, लेकिन हम कहाँ कहाँ पर जो कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ पर और ज़्यादा कोशिश और मेहनत कर सकते हैं वहाँ पे नहीं लगा पा रहे हैं अपने आप को, हम और कहाँ पर ये ज़िम्मेदारियाँ नहीं अदा कर पा रहे हैं, कहाँ पर महज़ लिसनर बने हुए हैं, कहाँ पर दाई अल्लाह का रोल नहीं प्ले कर पाते हैं, कहाँ पर इबादत में कमी और जो है वो सुस्ती कर जाते हैं। तो हम सब कहाँ पर अपने माल को सिर्फ अपने लिए बचा के रखा है, कहाँ पर सिर्फ अपने लिबास को अपने लिए बचा के रखा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर कमी मौजूद है। मेरा इन तमाम चीज़ों को बताने का मकसद ये होता है कि जो जहाँ पर है उससे और ऊपर उठने की कोशिश करें, इसलिए कि कमाल किसी के पास नहीं है। कुल्लो बनी आदम खत्ताउन व खैर खत्ताइन अत्तवाबून, कि हर जो है ना बनी आदम जो है वो ख़ताकार है, और सबसे बेहतरीन ख़ताकार वो कौन है? जो हर लम्हे अपनी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन से हर दिन तौबा करता है और क्या कहता है, अल्लाह मैं और कोशिश करूँगी, अल्लाह मैं यहाँ कमज़ोर हूँ, अल्लाह मेरी कमज़ोरियों को ताकत से ढाँप दीजिए, अल्लाह मुझे हम सब को संवार दीजिए, अल्लाह ऐसा बना दीजिए जैसा आप हमें देखना चाहते हैं, कि इस दुनिया की ज़िंदगी में हम एक पल कोशिश, मेहनत, जद्दोजहद और उन रास्तों पर जाना ना छोड़ें जो आपको पसंद है, हम दौड़ कर उन रास्तों पर चलें जो आपको पसंद है। अल्लाह इल्म अता कर दीजिए ताकि लोगों को पहुंचा सकें। या अल्लाह अमल ऐसा बेहतरीन दे दीजिए जो सही तौहीद और अक़ीदे की रोशनी में ढला हुआ हो, कि मेरी हर इबादत का तरीक़ा वही हो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से। तो ये है वो काम जो हमको और आपको करना है। अभी हमें जिस वक्त हम नमाज नबवी पढ़ा रहे थे तो अफ़सोस होता था कि नमाज कैसी है, हमें कैसी दी गई और हम कैसी पढ़ रहे हैं या कैसी अदा कर रहे हैं। और अभी तक उसको पढ़ाने के बावजूद भी हम अभी भी लोगों को देखते हैं कि नमाज़ों के अंदर कमी कोताही मौजूद है। और हमको सबसे ज़्यादा खुशी होती है, अल्लाह ताला मेरी कमी कोताही को माफ़ करे, कि जब अपनी नमाज़ों को सुन्नत के मुताबिक पाते हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब अपने किसी साथी को सुन्नत के मुताबिक पढ़ता हुआ नहीं देखते, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये उम्मत आज तक उस बुनियादी इबादत की जो है वो इस्लाह न कर सकी जो कि हमें जन्नत में ले जाने वाली है। अक़ीदा इस्लाह ना हो सकी, नमाज इस्लाह ना हो सकी। अल्लाह अकबर, क्या लेके जाएंगे अल्लाह के पास? और अगर मेरी इस्लाह हो गई है और मेरा अक़ीदा दुरुस्त है और मेरी नमाज की इस्लाह हो चुकी है, तो हमने यही बात की कि मेरा मिशन है अब ये कि दूर दूर तक कि अब दूसरों की नमाज़ों को और अक़ीदों को दुरुस्त करना है, ये मेरा मिशन है। चाहे जो है वो इसके लिए चैन की सांस न जो हम लेते हैं वो भी हमको नहीं लेनी चाहिए, इसलिए कि मिशन बहुत बड़ा है। अगर तौहीद वाले अहले तौहीद के इस पैगाम को लेके सोते रहेंगे तो उन लोगों तक कैसे बात पहुंचेगी? तो अभी तक ज़िम्मेदारी उन सब लोगों की मेरी ही ज़ात के ऊपर है जो कब्रों के ऊपर पूजा कर रहे हैं, कि हम उन तक नहीं पहुंच सके। हम अभी तक उन्हीं नेक लोगों तक पहुँचे जिनको बहुत कुछ पता है। अल्लाह करे ये बात ये सुन करके उन लोगों तक ये पैगाम पहुँचाने वाले लोग खड़े हो जाएँ जो लोग के इस तरह के अक़ीदे में, गलत अक़ीदे में मुब्तला हैं। और अल्लाह माफ़ करे कि पैदा मुसलमान हुए हैं लेकिन अपने आप को आग से बचा नहीं सकेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को अक़ीदे तौहीद की इस्लाह करने वाला बनाए। इंशाअल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट जो कि तौहीद रुबूबियत और उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात की तफसील, इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ज़रूर आइएगा, ज़रूर लोगों को बुलाएं और ज़रूर कोशिश करें कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें। अभी बहुत सारे लोग माशाल्लाह मौजूद हैं, तो हमें यूट्यूब के ऊपर लाइव जाना था जो कि अभी 1000 सब्सक्राइबर की कमी की वजह से हम नहीं जा सके। आप सब लोग प्लीज़ आलिमा निखत हैदर आप यूट्यूब के ऊपर डालेंगे तो आपको हमारी ऑडियोज़ वहाँ पे मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करें,
1000 سبسکرائبر لینا کوئی کیا مشکل کام ہے؟ تو کیوں نہیں ہے ابھی تک ہمارے پاس 1000 سبسکرائبرس؟ تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ ہم لائیو اس پروگرام کو لے جا سکیں، اور پھر دنیا میں کہیں پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں رہے گا۔ آج کل کون ایسا انسان ہے جو یوٹیوب کے اوپر نہیں جاتا؟ فیس بک کے اوپر ہر کوئی نہیں ہوتا، لیکن یوٹیوب کے اوپر ہر کوئی جاتا ہے۔ تو یوٹیوب کے اوپر لائیو جانا ایک خواب ہے جو آپ پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میرے پروگرام کو جا کے سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا ٹیکنیکل ہے جو اس کے بغیر بھی یوٹیوب کے اوپر ہمیں لے جا سکتا ہے لائیو، تو انشاءاللہ تعالیٰ کانٹیکٹ کیجئے، اس لیے کہ یہی سب سے ضروری چیز ہے تاکہ ہم توحید کو پھیلانے میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر، ایک دوسرے کے مددگار بنتے ہوئے، ایک دوسرے کو ان صلاحیتوں سے جو صلاحیت کہ اللہ ہی رب العالمین نے ہمیں دی ہے، اللہ کے راستے میں استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میرا نمبر ہے 6303971944 6303971944۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے تھوڑی سی بات محرم کے اوپر بھی رکھیں گے، لیکن چونکہ اگلے ہفتے تک محرم شروع ہو چکا ہوگا نیا سال، تو آپ کو نئے سال کی مبارکباد بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور نئے سال میں نئے عزائم کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ قدم رکھتے ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس کا شروع کے 10 دن ہیں، جو کہ بہت محترم ہے اللہ کی نظر میں۔ پورا مہینہ ہی بہت محترم ہے اللہ کی نظر میں، اور اس مہینے کو جہاں یہ محترم مہینہ ہے، وہیں پر اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے شہر اللہ کہا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، اور خاص طور پر پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک، اور 10 محرم کا روزہ جو کہ پچھلے سال کے سارے گناہ کو مٹانے کا سبب بن جاتا ہے، یہ نفل روزہ اتنا قیمتی ہے۔ اس میں 9 محرم اور 10 محرم کے روزے کی اہمیت ہے۔ 9 محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اکیلا روزہ نہیں رکھیں گے، ہم 9 کے ساتھ رکھیں گے، اس لیے 9 کو ضرور ملانا چاہیے۔ کوئی 9 کو نہ ملا سکے تو پھر 10 اور 11 کو ملا لے، اور بہترین جو ہے وہ علماء نے کہا کہ بہترین روزہ یہ ہے کہ انسان 9، 10 اور 11 تینوں روزوں کو رکھ لے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دن روزہ رکھنا بہت جو ہے وہ مقبول ہے، اور اس پورے مہینے میں حدیث موجود ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت رمضان کے بعد، یہ حدیث ہے مسلم کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو نیا سال مبارک، اور اس نئے سال میں اپنے نئے اعمال کے پچھلا سال کہاں چلا گیا آپ کو نہیں پتہ، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ اس سے جو پچھلا سال تھا وہ کہاں گیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم نے کیا کیا اللہ کے راستے میں، کوئی نئے کام؟ آنے والے سال میں ہمارے لیے کیا نئی عبادتیں ہیں، کیا نئی اللہ کے راستے میں خدمتیں ہیں جو ہم کریں گے انشاءاللہ؟ پلان کیجئے انشاءاللہ نئے سال کو نئی پلاننگ کے ساتھ۔ تھوڑی سی بات اگلے ہفتے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے، اور اس پروگرام کو جو کہ عقیدہ توحید کا پروگرام ہے اسے آگے بڑھائیے، اور جو لوگ ہمیں یوٹیوب پر لائیو لے جا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آپ میں سے جو کوئی اگر اس کو ہمیں بتا سکتا ہے، اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتا ہے، ضرور مدد کرے، اس لیے کہ یہ کسی ایک انسان کی نہیں بلکہ اللہ کے دین کی مدد ہے، اگر ہم اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آگے ہم لوگ جانے سے پہلے جو لوگ بیمار ہیں، خاص طور پر سمینہ روحی کی پھوپھی بہت بیمار ہیں انڈیا میں، اللہ رب العالمین ان کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ کے ساتھ، اور عائشہ آپا کے جو سردار محمد احمد ہیں ان کو بھی ان کی بھی بیماری کی، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہمارے گروپ میں بیمار ہیں اور ہمارے حبیب بھائی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین شفا کا، یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ ان کی بہترین شفا کی اللہ ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے یا اللہ ان لوگوں کو بہترین شفا سے نواز دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے اور بھی جس کسی کے بھی ماں باپ میں سے، رشتہ داروں میں سے جو کوئی بھی بیمار ہیں، اے اللہ ہماری نند بہت بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی، آپا جان کو بھی بہت بہترین شفائے کاملہ عاجلہ کے ساتھ، اللہ ان کو بھی بہترین شفا عطا کر دیجئے۔ اذھب الباس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔
اور اے اللہ یا رب العالمین، اے اللہ ہم میں سے جس کی بھی جو تکلیف ہے، جسمانی، قلبی، روحی، مالی، بدنی، جو بھی تکلیف ہے اللہ اس کو بہترین اپنی طرف سے یا اللہ برکتیں عطا کیجیے ہر چیز میں، اور ہر تکلیف سے نجات دیجیے یا اللہ یا رب العالمین۔ اے اللہ ہماری بہت ہی پیاری بیٹی اسرا جو اب آپ کے پاس ہے، جس کی زندگی جو ہے ایسی آزمائشوں میں گزری، تکلیفوں میں گزری، اے اللہ اس کو بہترین اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے یا اللہ، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے یا اللہ۔ ہماری پیاری دوست، سہیلی، بہن، اے اللہ ہماری رئیسہ کے دل کو سکون اور صبر عطا کیجیے یا اللہ۔ اس تکلیف پر والدین کو بہترین اور پوری فیملی کو بہترین اجر سے نوازیے اے اللہ، سبوں کو اجر سے نوازیے اور صبر سے نوازیے یا اللہ۔ اس آدمی نے جو اس کے شوہر نے بہترین اس کی خدمت کی ہے یا اللہ، اس آدمی کو بہترین ایمان اور بہترین جنت میں بھی اس کا ساتھ عطا کیجیے۔ وہ بچہ جو کہ چھوٹا ہے ابھی یا اللہ، ماں سے محروم ہو گیا، اے اللہ اس کو بہترین تربیت کی ہے اس نے یا اللہ، آگے بھی اس کی تربیت کو بحال رکھیے یا اللہ۔ اس بچے کو شیطان سے بچائیے اللہ یا رب العالمین، اے اللہ اس کو بہترین مغفرت کیجیے اے اللہ۔ اللہم اغفر لہا ورحمہا، اللہم اغفر لہا ورحمہا، اللہم اغفر لہا ورحمہا، عافیہا واعف عنہا، اکرم نزلہا وسع مدخلہا واغسلہا بالثلج والماء والبرد۔ اے اللہ ان کی بہترین مغفرت کیجیے اے اللہ، بہترین اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے یا اللہ یا رب العالمین۔ اے اللہ بہترین مہمان نوازی کیجیے، اس کی جنت، اس کے قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیجیے یا اللہ۔ اے اللہ اس کی ہر خطا اور ہر کمی کوتاہی کو اے اللہ برف سے، پانی سے، اونوں سے دھو دیجیے اے اللہ۔ اس کی ہر تکلیف کو اس کے لیے اجر کا سبب بنا دیجیے اللہ، بہترین درجات اور بلندی عطا کیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ یا اللہ اس کو اس طرح تمام کمی کوتاہیوں سے پاک کر دیجیے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہوتا ہے اے اللہ۔ اس گھر سے بہترین گھر، اس گھر والوں سے بہترین گھر والے اور بہترین جو ہے نا اے اللہ جنت الفردوس کے محلات عطا کیجیے یا اللہ، جنت الفردوس عطا کیجیے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے والدین جو چلے گئے ہیں اللہ، ہم سبوں کے والدین کو جنت الفردوس عطا کیجیے اے اللہ، ان کے اوپر رحم کیجیے اللہ، جن کے زندہ ہیں ان کو بہترین صحت کے ساتھ زندگی دیجیے اور ہم ان کی اولادوں کو بہترین خدمت کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ۔ ہر ایک کی خدمتوں کو، جو کچھ ہم اپنے والدین کے لیے کر سکے اللہ، ان خدمتوں کو قبول کر لیجیے، اور جو نہ کر سکے اللہ، اور کہیں پر کمی کوتاہی ہوئی ہے یا اللہ، اس کمی کوتاہی کو معاف کر دیجیے یا اللہ یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ یا اللہ اپنے جد امجد کے ساتھ جمع کر دیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے جد امجد کو معاف کر دیجیے اے اللہ۔ اے اللہ تمام جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، سسرال مائکہ یا اللہ، جتنے بھی ہمارے استاد ہیں اللہ، جن کے ذریعے ہم تک یہ علم پہنچا اللہ، سبوں پر اپنی رحمتوں کی بارش کیجیے اللہ، ہم سبوں کو ہدایت کے راستے پر رکھیے یا اللہ۔ ہم آپ سے ہدایت مانگتے ہیں یا اللہ، ہم جانتے ہیں کہ اللہ آپ سے بڑھ کر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے اے اللہ، آپ سے بڑھ کر کوئی کھلانے والا نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی پہنانے والا نہیں ہے اے اللہ۔ یہ تمام چیزیں ہم اپنے لیے بھی مانگتے ہیں اللہ، اپنی نسلوں کے لیے بھی مانگتے ہیں اللہ، اے اللہ ہم امت کے لیے بھی مانگتے ہیں اللہ، اے اللہ ہم انسانیت کے لیے بھی مانگتے ہیں اللہ۔ انسانیت کو ہدایت کے راستے پہ ڈال دیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ اس دنیا سے، اس سرزمین سے شرک کو اٹھا لیجیے یا اللہ۔ اے اللہ ہمیں بہترین توحید کا علمبردار بنا دیجیے اللہ، ہم توحیدی پر جئیں اور توحیدی پر ہماری جان نکلے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں، جہاں کہیں بھی مسلمان تکلیف میں ہیں اے اللہ، اور انسانیت تکلیف میں، سبوں کی تکلیف کو دور کر دیجیے اے اللہ۔ یہ دوبارہ جو بیماری بڑھ رہی ہے یا اللہ، اس بیماری کو یا اللہ دور کر دیجیے یا اللہ۔ ہم سبوں کو یا رب العالمین ایک دوسرے کا بہترین ہمدرد اور غمگسار بنائیے یا اللہ، ایک دوسرے کا بہترین مددگار بنائیے یا اللہ یا رب العالمین۔ اے اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں یا اللہ۔ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی خیر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، اور اے اللہ ان تمام چیزوں کے شر سے آپ کی پناہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اے اللہ۔ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا ربی، ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا اللہ۔ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو یا اللہ۔ ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا قبول کر لیجئے اے اللہ۔ ہم آپ سے اللہم انا نسألک الجنت الفردوس
ونعوذ بک من النار اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں اور جہنم کی آگ سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں یا اللہ۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں سے بڑھ کر آپ کی مغفرت ہے یا ربی۔ اے اللہ ہمارے عقیدے کو سنبھال دیجئے تاکہ ہم آپ کی رحمتوں میں جگہ پا سکیں یا اللہ۔ یا اللہ قبول کر لیجئے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے۔ کل صحیح بخاری کی کلاس اور حفظ کی کلاس ہے، اسی نمبر پہ ہوتی ہے حفظ کی کلاس، پلیز حفظ کو جوائن کریں۔ سیم نمبر پر ٹائمنگ ہے 2:30 پر ہوتی ہے، سیم نمبر پر دوپہر کے ٹائم پر ٹیوزڈے کے دن۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ کی دعوت ہے۔ انشاءاللہ آپ سب سے کل بھی ملاقات ہوتی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ صحیح بخاری کلاس جو کہ ہماری انسٹیٹیوٹ کی کلاس ہے، رجسٹرڈ کلاسز ہیں، کوئی کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ضرور ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو نمبر لکھایا ہے اور ہمارے فلائرس میں ہمیشہ نمبرز موجود ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ تو دوبارہ سے انشاءاللہ اس بات کے اوپر آتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی ہمیں یوٹیوب کے اوپر اس کو لائیو لے جانے کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو پلیز میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ابھی میوٹ نہ کریں اپنے فون کو، اور جو کوئی بات کرنا چاہتا ہے وہ *6 دبائے اور اپنے فون کو انمیوٹ کرے، تب انشاءاللہ بات ہو سکتی ہے۔ ہم سب کو اس لیے اوپن نہیں کر رہے ہیں کہ شور بہت ہو جائے گا اور آپ کی آواز نہیں پہنچے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔